شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامات محبت رسول ذکر کرتے ہوئے پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا وہ آپ پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھے گا، کیونکہ درود پاک ایک ایسا بہترین وظیفہ ہے کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کی روح پاک اور صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جتنی کثرت سے وہ پڑھتا جاتا ہے روح کی صفائی ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ پھر روح اتنی صاف ستھری ہو جاتی ہے کہ انسان چاہے تکلف کرے نہ کرے اس کی روح براہ راست روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیتی، اتنا انسان کامل ہو جاتا۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس تھے، سرکار نے پوچھا کعب تم ہم پر کتنا درود پاک پڑھتے ہو؟ اور ایک روایت میں کہ حضرت کعب نے خود عرض کیا رسول اللہ میں ایک حصہ درود شریف پڑھتا ہوں اور 3 حصہ دیگر وظائف پڑھتا ہوں، کیا یہ میرا عمل درست ہے؟ سرکار نے شاید فرمایا اچھا ہے، لیکن ہم پر اور درود پاک پڑھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ عرض کیا رسول اللہ پھر آدھا آدھا کر لوں؟ فرمایا یہ بھی بہتر ہے، لیکن اور اضافہ کرو تو اچھا رہے گا۔ عرض کیا رسول اللہ پھر 3 اور 1 حصہ کر لوں کہ 3 حصے درود شریف 1 حصہ دیگر وظائف؟ سرکار نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے، لیکن اور اضافہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ پھر ایسا نہ کروں کہ تمام وظائف چھوڑ دوں اور آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہی وظیفہ بنا لوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے گا اور تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کا کفیل ہو جائے گا۔ تو یہ خود سرکار کی خواہش بھی ہے۔ تو ہمارے علماء نے اس کی جو تعداد ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا، مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں، تعداد وارد ہوئی ہے، لیکن 313 مرتبہ اگر کوئی روزانہ درود پاک پڑھے تو اسے کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اب آپ اور میں تھوڑا غور کر سکتے ہیں کہ کیا ہم روزانہ 313 مرتبہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے سلسلے میں عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تو شاید ہم میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے کبھی اذان میں سرکار کا نام سنا درود شریف پڑھ لیا، نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، نعت میں ذکر آیا ہم نے درود شریف پڑھ لیا، بیان میں ذکر آیا ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، لیکن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سرکار کی محبت کا عملی ثبوت دینے کی نیت سے بطور وظیفہ درود پاک ایک مخصوص تعداد میں اکثریت نہیں پڑھتی ہے۔ 24 گھنٹے ہماری گفتگو کا محور دنیا ہوتی ہے، کھیل ہوتا ہے، بیوی بچے، یا آج کل جو نوجوان سوشل میڈیا پہ 2.5-3 گھنٹے برباد کر رہے ہیں اور فیک آئی ڈیز بنا کر مختلف ناموں سے، نام ہے محمد اکرم اور آئی ڈی بنائی ہوئی ہے راجہ راکٹ کے نام سے، ٹیٹا پہلوان راجہ راکٹ، اور اس میں کانٹے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی لیلا تو کبھی نہ کبھی مچھلی کی شکل میں آ کے پھنسے گی، اور پھر الٹی سیدھی چیٹ، یہ سب کام چل رہا ہے۔ تو ان کاموں میں بربادی، میچز چل رہے ہیں فٹ بال کے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، فضول گفتگو، غلط قسم کی گفتگو، کرکٹ کے میچز ہیں اس کے لیے ٹائم بہت، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا تو شعور ہی حاصل نہیں ہے۔ سستی یا عدم سستی کا تو بعد میں معاملہ دیکھا جائے گا۔ تو یہ ایک المیہ ہے کہ سرکار سے محبت ہو اور پھر انسان درود پاک کثرت کے ساتھ نہ پڑھے، یہ قابل توجہ بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نہیں پڑھتا تو اس میں علامات محبت کی کمی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ایمان میں بھی تھوڑی بہت کمی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے اس بات سے۔ ترمذی کی روایت ہے سرکار ایک دفعہ باہر تشریف لائے، صحابہ نے دیکھا چہرہ مسرت سے دمک رہا تھا۔ ہمارے جب ہوتا تو ہم کہتے ہیں کیا ہوا کوئی بونڈ وونڈ لگ گیا کہ یار بڑا خوش آ رہو، تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ سرکار کوئی اپنے ذاتیات سے تو خوش ہوتے نہیں، تو فوراً پوچھا یا رسول اللہ آپ کے چہرہ انور پہ بڑی خوشی کے آثار ہیں، کیا وجہ ہے؟ سرکار نے بیان فرمایا بادر اصل یہ ہے کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے یہ پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب آپ کا کوئی امتی آپ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس پر 10 بار صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں۔ صلاۃ و سلام کے الفاظ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھے، صلاۃ مانے رحمت نازل فرمانا، سلام مانے سلامتی نازل فرمانا، تو اللہ تعالیٰ 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے، 10 سلامتیاں اس پہ نازل فرماتا ہے۔
تو اس لیے اس علامت محبت رسول کو ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے تو غور کرنا چاہیے۔ دوسری علامت